بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات عظیم کے بارے میں، لیکن وہ خاص معجزہ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا ذکر چاروں طرف فرمایا اور اعلان فرمایا کہ تم میں ایسے نبی تشریف لا رہے ہیں جو رحمت ہے۔ آپ رحمت تو ہیں، لیکن آپ بیٹیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ کا احسان عظیم کہ آپ نے امت کی بیٹیوں کے حقوق لوگوں کو بتائے۔ بیٹیوں کو جو دور جاہلیت میں دفن کر دیا جاتا تھا، آپ نے منع فرمایا، آپ نے مذمت فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹی کو کمال کی عزت، حفاظت اور جنت کا ذریعہ بتایا، یہ آج ہم قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں جانیں گے۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدائش پر چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، جہاں اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جہاں عورت کو عزت نہیں بلکہ عار سمجھا جاتا تھا، پھر اسی تاریخ دنیا میں رحمت عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد صرف ایک نبی کی آمد نہیں، بلکہ آپ رحمت الہی کا نزول، انسانیت کی اصلاح اور ظلمتوں کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اور یہی وہ عظیم انقلاب تھا جس نے بیٹی کو بوجھ سے اٹھا کر جنت کا دروازہ بنا دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58-59 میں ارشاد ہوا، یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا اور لوگوں سے وہ چھپتا پھرتا تھا۔ یہ تھا جاہلیت کا اندھیرا، لیکن پھر تشریف آوری ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور آپ نے فرمایا جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جنت کا وہ مستحق ہوگا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سالوں میں ایک ایسی قوم کو بدل دیا جو بیٹی کو زندہ دفن کرتی تھی۔ وہی قوم بیٹی کو رحمت، عزت اور برکت سمجھنے لگی۔ یہ تبدیلی صرف قانون سے نہیں آئی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، تعلیم اور وحی الہی کی طاقت سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو قیامت کے منظر میں پیش فرما دیا، اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام میں بیٹی کا معاملہ صرف سماجی نہیں بلکہ الہی عدالت کا معاملہ ہے۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، اس کے پاس صرف ایک کھجور تھی، اس نے وہ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5995 اور صحیح مسلم میں 2629 میں ارشاد ہوا۔ یہ صرف حدیث ہی نہیں ہے، رحمت نبوی کا اعلان بھی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ جنت میں داخل ہو۔ یہاں تعداد نہیں بلکہ محبت، تربیت اور ذمہ داری کو ایک معیار بنا کر فرمایا گیا۔ اور ہمارے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خود مثال موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ منظر صرف ایک باپ اور بیٹی کا نہیں تھا، بلکہ
یہ قیامت تک کے لیے والدین کے لیے عملی سبق ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بچوں کی تربیت والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور بچپن میں دی گئی تربیت پتھر پر لکیر کے مانند ہوتی ہے۔ اسی لیے اکابرین ہمیشہ بیٹیوں کو دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت پر زور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔